السلام علیکم ویورز، میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کی سیاسی فضا میں گرمی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے پی ڈی ایم کی جانب سے کل جو بیانیہ آیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 13 تاریخ انتہائی اہم ہے اور اس دن آر یا پار ہوگا۔ یہ آر اور پار کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کا کل کا جو اسلام آباد میں اجلاس ہے، سربراہی اجلاس ہے، اس میں کس طرح کی باتیں طے ہوں گی، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سینئر جرنلسٹ یوٹیوبر ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ابراہیم صاحب، کیسے دیکھتے ہیں یہ آر اور پار کیا ہے؟ آر یا پار ہے؟ آر یا پار سے بیسیکلی یہ جب سیاسی تحریکیں چلتی ہیں اور جب وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، جب سیاستدان سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے اور جس سے ہمارا مقابلہ ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے، جب ان کو ایسے اشارے ملتے ہیں کہ بھائی اب جو ہم نے تو باری جیت لی ہے، اب اگلا بندہ ہے جو وہ تقریباً جو ہے نا وہ سرنڈر کرنے والا ہے، کیونکہ جو عوام کا اعتماد ہوتا ہے نا، جب یہ تو حقیقت ہے کہ یہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ، مولانا فضل الرحمان، اختر جان مینگل، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، نیشنل پارٹی، عوام تو ان کے ساتھ ہے نا۔ صحیح۔ تو عوام ان کے ساتھ ہے، ان کی تحریک کا نعرہ، جو تحریک ہے اس کی جو نکات ہیں وہ سارے وہ بھی مینشن ہے، عوام ان کو جانتا بھی ہے۔ اس حکومت کی جو ناکامی، کارکردگی، جو ناکام ترین جو ہے کارکردگی، اس حکومت کا پس منظر وہ بھی پتہ ہے۔ تو پھر یہ جب بندے آتے ہیں جلسوں میں، لوگ آتے ہیں جلسوں میں، سیاسی قیادت جب ان کو مخاطب ہوتی ہے تو پھر ان کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دمادم مست کلندر یا آر یا پار، یہ سارے ٹرمز ہیں، اور ٹرمز اصل میں سیاسی کامیابی کی وہ نشانی اور اعتماد کا اعلان ہے جو ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کچھ دنوں میں ہونے والا ہے۔ اچھا، کل کا جو سربراہی اجلاس ہے اس میں یقینی طور پر لاہور جلسے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن کہتے ہیں کہ استعفاؤں کا معاملہ بھی ڈسکس ہوگا اور اس کے علاوہ جو آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو ایک تو میاں نواز شریف بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ آصف زرداری بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے۔ کس طرح دیکھتے ہیں اجلاس میں کیا طے ہونا ہے؟ غلام رسول صاحب، یہ دیکھیں نا، جو پی ڈی ایم ہے اس میں جتنے بھی نکات انہوں نے طے، ایک تو اے پی سی کا جو اعلامیہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں جو ریٹن میں ہیں، اس پہ تو قائم ہے پی ڈی ایم نا، اس پہ پی ڈی ایم کا اصل میں اگر میں ایک اندازے کے مطابق بتاؤں تو پی ڈی ایم میں ایک تو مختلف الخیال جو لوگ ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں اتفاق تقریباً 90% تو اتفاق ہے۔ جو اختلاف بھی نہیں، لیکن طریقہ کار پہ اختلاف جو ہے وہ جو استعفاؤں والا معاملہ ہے، اور اس میں کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی درست ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی آپ بس جا کے استعفیٰ دیتے، استعفیٰ دیں گے پھر کیا کریں گے، پھر آپ کے پاس تو نہیں، الیکشن اس طرح نہیں ہوگا۔ دیکھیں، الیکشن کے لیے اس میں تھوڑی مجھے جو سمجھ میں آتی ہے یہ جو استعفیٰ والا معاملہ، ایک تو شفاف الیکشن اپوزیشن کی ایجنڈا میں شامل ہے، ڈیمانڈ ہے، تو شفاف الیکشن کے لیے قانون سازی بھی ضروری ہے نا۔ قانون سازی اگر نہیں ہوگی تو آپ استعفیٰ دے کے بیٹھ جائیں گے، وہاں سے بھی دیں، سینٹ سے تو خیر یہ نہیں دیں گے، قومی اسمبلی کی حد تک ہے، تو اگر وہ وہاں سے جوائنٹ سیشن بلا کر اپنے من مانی کر کے کوئی قانون سازی کر لیں تو اس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایجنڈا طے نہیں ہے، یہ ایجنڈا طے ہونا ہے، طے ہونا باقی ہے۔ باقی تمام معاملات جو ہے نا وہ اس میں لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں جو معقول یا جس پہ اتفاق ہونا چاہیے پہلی جو استعفاؤں سے پہلے، وہ اس پہ ہونا چاہیے، اور اس پہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو جن کو خان صاحب کو جو بچاتے تھے وہ میرے خیال میں وہ تھوڑا سائیڈ لائن ہو گئے، ان کے اپنی مجبوریاں ہیں، کیونکہ ساری بدنامی، خواری، ناکامیاں ان کے گلے پڑ گئی ہیں جو لائے تھے خان صاحب کو، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کر دیں معاف، آپ جانیں، آپ کا اپنا کام جانیں۔ جب وہ ہاتھ نکال دیں گے نا تو پی ٹی آئی میں خود کوئی 15-20 بندے ایسے ہی ہیں جو وہ خود ہاتھ عمران خان سے ہاتھ کر دیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی جو کی حکمت عملی جو نظر آ رہی ہے وہ تو کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے بندے توڑ رہے ہیں ہم لوگ۔
پی ٹی آئی خود ہی نہیں ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ تو باندھ کے وہ کیا کہتے ہیں ون کی کاٹھی ہے، کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اچھا یہ اجلاس ہو رہا ہے نا، یہ ایک تو فیس سیونگ کے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے زبان درازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، 2.25 سالوں میں ککھ بھی نہیں کیا، ککھ۔ تو حکمت عملی ذہن بناتے ہیں، پالیسیز ذہن بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں جن کا مقام ہوتا ہے، کم ظرف لوگ نہیں بناتے جو منہ پہ یوں ہاتھ مار کے میں دیکھو میں نہیں چھڈاں گا، وہ نہیں اس طرح کچھ سلطان رائی اسٹائل، سلطان رائی اسٹائل گنڈاسا لے کے ادھر، وہ بھائی یہ نہیں ہوگا۔ پالیسی توڑنا ان کے لیے آئیڈیل سچویشن تھی، اگر نون لیگ کو جو توڑ سکتے تھے تو ان دنوں میں توڑتے جب ان کے ساتھی جنہوں نے ان کو بٹھایا تھا انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگا کے رکھا تھا، ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا تھا، کیس پہ کیس، جب سپریم کورٹ ان کے ساتھ تب نیب ان کے ساتھ، اب تو بھائی آہستہ آہستہ سارے ہاتھ نکال رہے ہیں۔ تو اب نون لیگ کو ٹوٹنے والی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ٹوٹنی ہوتی تو ٹوٹ چکی ہوتی، ان کو انٹیکٹ رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے کتنی بندے بلا کے جو گورنر ہاؤس ان ہاؤس تبدیلی کی کتنی باتیں ہوئی تھی کراچی کے حوالے سندھ کے حوالے، نہیں کر سکتے، وہ اس تجربے میں یہ فیل گئے ہیں۔ اصل میں وہ یہ تو کر ہی نہیں رہے تھے نا، وہ جو کرنے والے تھے وہ کر رہے تھے، ابھی وہ ان سے ہی ہاتھ نکال گئے ہیں تو کیسے نون لیگ ٹوٹے گی یار؟ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری میں 3-4 رابطے ہوئے ہیں، ان رابطوں کی زیادہ تر خبریں نہیں رپورٹ ہوئیں، کہا گیا ہے کہ سیم پیج پہ اتفاق کر لیا گیا ہے کہ ہر صورت میں حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ طے ہوا ہے جو اس سربراہی اجلاس میں ڈسکس ہونا ہے؟ ایک بات، جب یہ دونوں ملتے ہیں نا آپس میں، پھر فضل الرحمان کا ٹیکا بھی ہوتا ہے نا جب، تو یہ کر گزرتے ہیں۔ اس کی دو تازہ مثالیں جو ہماری سامنے ہوئی ہیں، مشرف کو انہوں نے نکالا، ایسے نکالا ٹھڈا مار کے، پتہ ہی نہیں چلا، فیصلہ کیا دوسرے دن اس نے استعفا کا فیصلہ کیا تھا، مواخذے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ سے ہٹائیں گے، ہٹا سکتے تھے نا، اس نے کہا کہ یار وہ تو ویسے ہی ہٹا رہے ہیں، بےعزتی ویسے ہی ہو جانی ہے، استعفا دے دو، استعفا دے دیا۔ 18ویں ترمیم کا انہوں نے فیصلہ کیا، کیسا فیصلہ کیا، دونوں نے جب دونوں اتفاق کرتے ہیں جس بات پہ وہ ہو جاتی ہے، انہوں نے جس بات پہ بھی اتفاق اب کیا ہے، اب کی بار جس بات پہ بھی کیا ہے، لانگ مارچ پہ کیا ہے، استعفاؤں پہ کیا ہے، حکومت کو گرانے پہ کیا ہے، ان ہاؤس تبدیلی پہ کیا ہے، وہ ہو کر رہے گی کیونکہ قوت، عوام کی قوت ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، جس طرح بازی میں میثاق جمہوریت ہوا تھا، میثاق پاکستان لاہور کے جلسے میں باضابطہ طور پر عوام سے منظوری لی جائے گی، اس طرح کی خبریں ہم نے دیکھی، خود قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے، تو اس بار کیا لگتا ہے کہ پچھلی بار جو پی ایم ایل این پیچھے ہٹ گئی تھی میثاق جمہوریت سے، اس بار سیاسی جماعتوں نے کچھ سیکھا ہے کچھ، آئندہ کوئی ہٹے گا نہیں؟ اس کی گارنٹی نہیں ہوتی، صورتحال پھر ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو لالی پاپ ملنے لگتے ہیں، آپ کو پھر آگے مستقبل میں وہ بتیاں شتیاں لال جھنڈیاں دکھاتے ہیں، کوئی ہری جھنڈی دکھا رہا ہے، تو اس صورتحال بن جاتی ہے۔ لیکن یہ مطلب بندہ سدھرے گا یا پارٹیاں سدھریں گی تبھی جب غلطیاں کریں گی، غلطی کی تو کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی غلطی کر جائے، لیکن جہاں تک اس مومنٹ کا جو تقاضا ہے یا مومنٹ کا جو مومنٹم ہے، اس میں ہاتھ کوئی نہیں نکال سکتا، وہ جو ہاتھ نکالے گا اس سے جو ہاتھ ہوگا نا پھر وہ بھی دنیا دیکھے گی۔ لیکن یہ جس طرح انہوں نے اصل میں یہ میں نے جیسے پہلے بات کی نا، یہ مختلف خیال لوگ ہیں، تو ان کو آپس میں جڑ کے رہنا ہے نا، وہی اگلے کی جو ہے نا وہ ان کی کامیابی ہے، اور اگلا باولا ہو گیا ہے نا جو جس طرح حکومت ایسے ادھر ادھر دکھائی دے رہی ہے کہ جیسے ان کے بل ڈھیلے ہو گئے، تو ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ تمام نکات تقریباً جو اکثرت نکات ہیں ان پہ اتفاق ہے ان کا، اور اس بات پہ تو اتفاق ہے ہی ہے کہ بھائی یہ انتخاب جو سلیکٹڈ ہے اس کو نکالنا ہے، تو باقی گارنٹی مستقبل کی کوئی نہیں دے سکتا جو پھر اقتدار لیکن ہم میں آ جائے۔ کہہ سکتے ہیں کہ کل کا اجلاس انتہائی اہم اجلاس ہے، وہ روڈ میپ طے کرے گا کہ اپوزیشن کس طرف جائے گی۔ جی بالکل، کل والا اجلاس جو ہے نا وہ جو آنے والا طوفان ہے اس سے پہلے اس کی جو منصوبہ بندی ہے، پیش بندی ہے، اس کے لیے اہم ہے، پھر 13 دسمبر کے بعد تو ہم دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے یہاں پہ۔ بہت شکریہ۔ ابراہیم کنبر صاحب فرما رہے تھے کہ سیاسی طوفان کی تیاری جو ہے وہ کل کی جائے گی، ہم بھی وہاں موجود ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ تیاری کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اور ان کی گفتگو کس طرح ہوتی ہے۔
نیکسٹ پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.